بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. میرے ساتھ خالد خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہمارے ایک ایم پی ہیں، اور کچھ ہمارے جو یوتھ کے دوست ہیں، یوتھ کے جو عہدیدار ہیں یوتھ کی تنظیم کے، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی. آج کی جو آپ کو تکلیف دی ہے، یہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو اس وقت جس طریقے سے کنڈکٹ کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو، اور اس میں جو آج لیٹر لکھا ہے خان صاحب نے اپنے کیس کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور چیزیں ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ملٹری کورٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور آئی ایس آئی کی جو ایوس ڈراپنگ کا جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ اس سلسلے میں بھی بات ہوگی. آج یہ جو نیب کی امینڈمنٹس کا بل جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس سلسلے میں خان صاحب نے ایک لیٹر ہے جو کہ لکھا ہے. یہ کاپی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کو دے دیا جاؤں گا. بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی آپ سے بات کرتا تھا، تو ہم لوگ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان کے میں اپنے اعتماد نہ ہونے کا اظہار کرتے تھے، اور یہی حالت ہماری تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق، ان میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تو کئی دفعہ ان رائٹنگ بھی ان کو کہا ہے، لکھا ہے خط، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں ان سے علیحدہ کر لیں، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا. آن دا کانٹریری، جتنے بھی ہمارے بارے میں کیسز ہوتے تھے، خان صاحب کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، اس ہر بینچ کا وہ ایک لازمی عنصر ہوتے تھے، فرد ہوتے تھے. اور یہی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی بنی ہوئی ہے. میں نے آپ سے یہ بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا جو کمپوننٹ ہے پارٹی کا، وہ بالکل اس بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہ عامر فاروق سے انصاف ملے گا اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف ملے گا. اور وہ کئی دفعہ میرے تھرو ہی یہ ہماری جو ریکویسٹ تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچاتے رہے تھے، وربلی، ان رائٹنگ نہیں کچھ کیا ہوا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی اور خان صاحب کے بارے میں اس سے علیحدہ کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی رویہ جو تھا وہ عامر فاروق جیسا ہی تھا. انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ انشور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے بارے میں جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں سنے جائیں اس کا وہ ایک لازماً جزو ہوں. آج اس اپنی پٹیشن میں انہوں نے، خان صاحب نے بڑا کلیئرلی فرسٹ ٹائم ان رائٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس پٹیشن. میں بہت اونچا بول رہا ہوں بھائی، یہ پھر اس کو سامنے کر لیتے ہیں. اچھا، یہ آج انہوں نے ان رائٹنگ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھا ہے، اور میں پڑھ دیتا ہوں. ایٹ دی آؤٹ سیٹ، یعنی کہ بالکل آغاز میں ہی، دی اٹینشن آف دا کورٹ میں ویری ریسپیکٹفلی بی ڈرون to the observations contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPAs by Prime Minister. اور اس کیس کا نمبر ہے PLD 2021 SC 446. یہ 5 ممبر کا بینچ تھا جس کو کہ جسٹس گلزار صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور ان کے ججمنٹ میں جو میں پڑھنے لگا ہوں ججمنٹ، وہ ہے in the said judgment it is observed that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faiz Isa, as he was then now Chief Justice, should not hear matters involving me, means Imran Khan. یہ ججمنٹ تھی جی، اس کا نمبر ہے PLD 2021 SC 446. یہ آپ خود بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا لیک آف فیتھ ہے قاضی فائز عیسیٰ سے، وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے وہ وجوہات شیئر کی تھی، لیکن چونکہ آج خط لکھا ہے خان صاحب نے، اس کا برملا ان رائٹنگ اظہار کیا ہے، سو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنی کریڈیبل وجوہات ہیں ہمارے پاس کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے کیسز میں ایک فریق نہ بنے. نمبر 1،
جس کا میں نے آلریڈی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، وہ جسٹس گلزار صاحب کی 5 ممبر کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی قاضی صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کسی بینچ کا حصہ نہ بنیں. اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ سٹینڈ کرتی ہے. اس کے بارے میں کوئی لارجر بینچ بنا کے یا فل کورٹ بنا کے انہوں نے اس کو انل نہیں کیا. یہ آج بھی ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، ریلیونٹ ہے، اور اس کے اوپر جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کے اوپر یہ پروفیشنل رسپانسبلٹی اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے تمام جج صاحبان کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. دوسرا ہے جو بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے لیا گیا، اس بینچ کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو کنٹینشن ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے کہ وہ وی فیل کہ وہ ڈیریلیکشن آف جسٹس تھا، وہ انصاف کا قتل تھا، خون تھا. اور آج ابھی جو یہ ریزرو سیٹس کے بارے میں جب سے یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، آپ نے وہاں بہت سارے جج صاحبان کا اوپینین سنا ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا غلط انٹرپریٹیشن کیا اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا. اور ان جج صاحبان کے اس کہنے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے جج تھے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک باعث ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، اس لیے ان کو اس بینچ کا حصہ، کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسی ججمنٹ کے بارے میں جو ریویو پٹیشن ہے وہ ہم نے موو کی، لیکن وہ آج تک پینڈنگ ہے، وہ نہیں لگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ججمنٹ فکس نہیں کی. اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ججمنٹ کو انہوں نے ہماری ریویو کی جو ہماری پٹیشن ہے اس کو فکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک خط لکھا ان ہز کیپیسٹی ایز دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کا دفاع کیا. یہ کسی جج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو فارن آفس اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جج صاحبان ڈیل نہیں کرتے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کیا. جب برٹش ہائی کمشنر نے آسما جہانگیر کا ایک کنونشن ہو رہا تھا، اس میں کھڑے ہو کے پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں ایک کرٹیکل کامنٹ دیا، تو یہ اس حد تک آگے گئے ہوئے کہ انہوں نے خود ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا، اور وہ خط جو ہے وہ ان کو لکھا. اس کے علاوہ بسا اوقات کورٹ پروسیڈنگز کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 9 مئی کی جو انسیڈنٹ تھے، جس کو ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، ہمیشہ اس کا ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے، نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کے بارے میں بسا اوقات انہوں نے اپنے کیس ہیئرنگس کے دوران کرٹیکلی پی ٹی آئی کو یاد کیا، کہا کہ جی جیسے کہ ہم 9 مئی کے انسیڈنٹس کے ذمہ دار تھے. تو اس سے بھی ان کا باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. جب عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے نیب امینڈمنٹ بل میں، تو آپ کو پتہ ہے یہ 184(3) کا کیس تھا، اور تمام کیسز جو 184(3) کے ہوتے ہیں وہ لائیو سٹریم ہوتے تھے. لیکن جب عمران خان کا کیس جو سنا 184(3) جب لگا، 84(3) کے تحت جب لگا، تو اس کو لائیو سٹریم نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک پیٹنٹلی بائسڈ اپروچ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے. ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اور اس کے بھی واؤچنگ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دفتر سے کر لے کانٹیکٹ، اور وہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹس دے دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ریزڈ ڈاؤٹس regarding Imran Khan's money trail in Bani Gala residence case. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ انہوں نے ایک Justice Issa's wife casts doubts over PM's Bani Gala money trail. باقی اخباروں میں بھی آئے ہوئے ہیں یہ سارے، ان کا پورا اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. یہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے
اس کے بعد انہوں نے سرینا عیسیٰ صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عہدے سے ڈسمس کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں اس میں ٹیکس ایویژن کی ہوئی. جسٹس عیسیٰ's wife seeks PM عمران خان's removal. اس میں پڑھ لیجئے سارا کچھ، اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں سارے. قاضی فائز عیسیٰ اس کی بیگم سرینا نے، بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شوڈ اسٹاپ کیپٹلائزنگ آن ریاست مدینہ، کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں. دس از آلسو ریکارڈیڈ. یہ میرے پاس جو ہے یہ فرائیڈے ٹائمز میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ریفرنس جو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ ہماری حکومت نے، خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا، اور اس کے بارے میں سرینا عیسیٰ صاحبہ کی بھی بڑی سٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں، اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا انہیرنٹ بائس جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو پروف کرتا ہے. تو ان وجوہات کے اوپر کی باعث آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ ان رائٹنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ اس باعث کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں کیسز جو ہیں اس سے علیحدہ ہو جائیں اور اس کے بینچز جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی کے جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس عامر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. یہ تو ریاست جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے. لیکن یہ اس اپنے مضموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہماری استدعا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو، یہ میں نے بائی دا وے ٹویٹ بھی کیے ہیں، سارا کچھ وہاں بھی موجود ہے، یہ ہر چیز موجود ہے. کل میں نے کیا تھا یہ ٹویٹ. تو ہماری ایک دفعہ پھر استدعا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل سکے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو 4 کیسز تھے اس میں سے 3 کے اوپر ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. عدت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی، اور عدت کا کیس بھی آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا، سب کو پتہ تھا کہ آ رہا تھا، لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا، اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایز یوزول وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ، اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا. اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری 12 کو لگے گی یا 13 کو، آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ ایگزیکٹلی، اس میں وہ بری ہو جائیں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے 3 کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے، خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا. پیچھے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ 3 کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عدت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے، عدت کے کیس میں بری، پہلے اس کو ڈیلے کروایا 3-4 ہفتے، اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف 3 اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹینشلی ان کی اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دے کین اریسٹ ہم وین ایور دے وانٹ ٹو، بیکاز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. تو یہ فردر پروف ہے اس چیز کا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے. تو لیکن میں یہ آپ کے تھرو، آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ
ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری، سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے. آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا، ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا، اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا. کک آؤٹ اینڈ کک ان، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے. انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. 1 سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے، میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ آج تک 1 سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ آپ، اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں، جا کے دیکھیں، فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں. میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نارمل شخص جو ہے وہ 1 2 3 دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا، وتھ اسٹینڈ کر سکے گا دا کائنڈ آف پریشر جو کہ ان کے اوپر ایگزرٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا اور دن بدن جو ہے سختیاں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. دن بدن جو ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے. تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے، نہ وہ جھکا ہے، اور نہ ہی اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا. کچھ بھی ہو جائے، پاکستان جو ہے، ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. فرینکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ عنقریب یہ ہوگا. اور عدالتوں سے میری التجا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا ٹول نہ بنے. یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے، اور اگر عدالتیں آج بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے، کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتی رہیں گی، تو پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت یہ مارز وجود میں آیا تھا، وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا. پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے، اور باقی انسٹیٹیوشنز کے علاوہ جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کے اوپر آتی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں، رول آف لاء کی وائلیشن میں انٹرفیئر کیا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے ہیں، حکومت کرتے رہے ہیں، یا پھر اپنے ڈوٹس اور اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوپنلی اینڈ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی. وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے مطابق، اور اس سے شارٹ آف دیٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. تو میری طرف سے اتنا ہی تھا آپ کے لیے. اگر کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں، جواب دے سکتا ہوں. بھائی یہاں کھا لیا میں نے تو توہین عدالت بھی کر لیں، وہاں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بلا لیں، آج بلا لیں، میں تو کہتا ہوں بلائیں. عامر کے سامنے سچ بولوں گا بھائی، جج صاحب سے بھی نہیں خوف، ان کے سامنے بھی سچ بولوں گا. اس میں بائی دا وے جو میں نے گزارش کی ہے سارا کچھ، اس میں تو توہین کا کہیں کوئی ایلیمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی بھی جج میں لیک آف فیتھ یا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے بیٹھی تھی، الیکشن ڈیلے ہوا تو ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے، اگر وہ بینچز سے نہیں علیحدہ ہوتے تو پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کے بارے میں سوچے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور کب دیا جانا چاہیے. کل آ رہے آج ہم نے بیانیہ جاری کیا ہے ان ججز کے بارے میں، جسٹس جہانگیری اور ان جیسے اور ججز کے بارے میں جن کے خلاف یہ ریفرنس میں جا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں
اگر اپنے ضمیر کے مطابق کوئی ججز بات کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میرا یہ ذاتی یقین ہے اور میری پارٹی بھی اس میں بلیو کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو وہ جوڈیشری کے ذریعے آئے گی، وہ انصاف کے ذریعے آئے گی. یہی فیصلہ کریں گے تو پاکستان میں تبدیلی پاسبل ہوگی. اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو تبدیلی جو ہے وہ اٹکی رہے گی. دوسری بات ہے پاسٹ میں جو ہوتا رہا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، پاسٹ میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف آئینی راستہ اختیار کریں گے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے، ہمارے پاس جو لیگل آپشنز ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل پرامن عوامی احتجاج شروع کریں. وہ پرسونا نان گریٹا کے طور جی، پہ وہ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. ہم کچھ ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا ایک چیز اور جو میں بھول گیا ہوں وہ ذرا نکالیں گے آپ. اس کا جو ہے مریم نواز کا جو ہے، یہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کو ایو اسٹاپنگ کی، ہمیں اب آپ نے لیگلائز کر دیا اس کو کہ وہ آپ کی میری کسی کی گفتگو جو ہے وہ جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک سنانا چاہوں گا. مریم نواز کا جو ویو تھا جب اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی، ادھر کی معذرت کی جائے کہ میری فون یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی اور پرویز رشید کی جو کانورسیشن تھی وہ سامنے آئی تھی. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیگ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات واٹس ایپ کرا دیتے ہیں، ابھی کروا اس نے سر یہ اس وقت یہ کاشف عباسی کا پروگرام ہے، یہ شارٹ کے طور پہ یہ جو گفتگو ہے یہ چلائی گئی. اب مجھے یہ بتائیے، رات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جس طرح تحریک انصاف فون ٹیپنگ کے خلاف ہے، عمران خان اپنے دور میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس کی حامی رہیں، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں میں بالکل دیکھیں یہ فون ٹیپنگ کوئی پولیٹیشین نہیں کرتا. میں چیف منسٹر ہوں، کسی گورنمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کے نیچے اسپیشل برانچ کی نہیں ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی. اور یہ سب کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سے نہیں پوچھتی ہیں فون ٹیپ کرنے میں. لیکن انہوں نے لیگلائز کیا ہے. ہمارے دور میں بھی اگر ہو رہا تھا تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا. انہوں نے تمام جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی سٹیزن کی جو پرائیویٹ لائف ہے یا پرائیویسی ہے اس کو لیگلائز کیا کہ ایجنسیز کریں. اس کے اوپر پروٹیسٹ ہے، اور یہ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ اکراس دا کنٹری تمام سٹیزنز کا ہے. اور یہ وہی پروٹیسٹ ہے جو مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگیں کہ میری پرائیویٹ کنورسیشن کے اوپر آپ نے ریکارڈنگ کیسی کی. انہوں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ عمران خان نے ریکارڈنگ کی. ان کو پتہ ہے کس نے ریکارڈنگ کی. اور خواجہ آصف کو تو شرم آنی چاہیے اس بے شرم انسان کو کہ یہ حقیقت نہ بتاتا ہے نہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس ملک میں ایکچوئل پرابلم کیا ہے. آپ خود بتائیں، آپ لوگ صحافی ہیں، یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے؟ یہ ججز کی ریکارڈنگ کیا پی ایم ایل این نے کی ہے یا پی ٹی آئی نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے کی؟ ہم نے کبھی الزام لگایا کہ پی ڈی ایم نے کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ ججز نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. ہم سب کو پتہ ہے ریکارڈنگز کون کر رہا ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے پاکستان کے شہریوں کے رائٹس کو تباہ کر دیا، وائلیٹ کیا. اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایک سیکنڈ ایک بات، ججز کے بیڈ رومز کی ویڈیوز انہوں نے ریکارڈ کی. ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے فکس کیے ہوئے ایجنسیز نے. کسی حکومت کی، کسی پولیٹیکل حکومت کی کوئی اپروول نہیں ہوتی ہے. لیٹ می سے اٹ اکراس دا بورڈ. لیکن انہوں نے پہلی دفعہ لیگلائز کیا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکچولی یہ گند کو لیگلائز کیا گیا ہے. پولیٹیکل ہے، میں مجھے دینا بڑے خراب ہیں ہم، لیکن یہ اس کا جواب یہ دیں گے. میں دے دیتا ہوں. دیکھو یہ
2 दिन पहले मैं प्रेस क्लब से गुजर रहा था, आप लोगों ने देखा उधर एक मजहबी जमात का प्रोटेस्ट था, को पुलिस ने छापा मारा, कोई FIR हुई नहीं हुई। जमात इस्लामी डी चौक में रेड अलर्ट, जिसमें DIG प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारी ये जो रेड लाइन है ये क्रॉस हो गई तो रियासत शायद थरथरा जाए, पाकिस्तान गिर जाए, लोग तितर बितर हो जाएं। उस रेड जोन में जमात इस्लामी ने कितने अरसे वो किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस FIR हुई नहीं हुई। हमारे इतने खर्चे के बावजूद NOC जिस वक्त विड्रॉ, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, हम ज़बरदस्ती जाके जलसा करते या फिर अदालतों की तरफ देखते। अब हम लोगों, हमारी लीडरशिप ने एक अनपॉपुलर डिसीजन, हमारी पॉलिटिकल, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने दोबारा अदालतों का सहारा लिया। हम लड़ के भी वो जलसा करते, हमारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी। इस वक्त हम तंजीम की मीटिंग करें, अपने घर में 30 बंदों के ऊपर पीछे से पुलिस रेड कर रही है। तो मैं ये तमाम जो जितने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारा चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फैजी साहब, ये जो बड़े आला किस्म के पता नहीं कहाँ से ढूंढ के IGs लगाए हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में, इन सब को ये पैगाम कहना चाहूँगा कि ये जितना आप इस वक्त ज्यादती कर रहे हैं, हम तो एक टाइम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट्स की तरफ से रिलीफ मिला, लेकिन जिस दिन ये लावा फट गया, जिस दिन लावा फट गया, ना आपकी हुकूमत रहनी है ना आपकी बादशाहत रहनी है। आपने 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया, PTI के ऊपर डाला, आज कोर्ट्स के अंदर काजी फैजी साहब की कोर्ट पे जो डिबेट हो रही है, क्या आप सबको नहीं पता कि ये PTI के वर्कर्स के साथ क्या हुआ था उस वक्त? इन्होंने हमारा सिंबल उठाया, हमारे बंदों को मारा, हम सब भागते रहे, और आज कहते हैं जनाब आपको किसने रोका था आप टिकट करते? अपना नजरियाती का टिकट हम मजबूर थे, हमने कहा चलो बल्ले का एक बल्ले का निशान, उस नजरियाती को कहाँ से हुआ करके मार। तो ये या तो हम कोई मतलब कौम नहीं है ये हमें समझते हैं, या फिर मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एक चीज़। देखिए, हमारे पास हफ्ते की रात को 2 ऑप्शंस थे। संडे को ये जलसा था ना, और वो थे कि नंबर 1, हम क्योंकि अदालत ने हमें इजाज़त दी थी, हमें डायरेक्टली DC ने इजाज़त नहीं दी थी, हम अदालत में गए थे, अदालत ने फोर्स किया था DC को कि हमारे साथ वो बातचीत करें उसकी बेसिस के ऊपर। तो एक ऑप्शन तो ये था कि हम नॉट विद स्टैंडिंग कि हमारे पास NOC है या नहीं है, हम जलसा करें, और ये हमारे वर्कर्स की भी डिमांड थी, और ये हमारी कोर कमेटी में बल्क ऑफ दी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी डिमांड थी। लेकिन हमने एक गैर पॉपुलर, जैसा कि इन्होंने कहा है, वो इसलिए किया कि चूँकि अदालत इन्वॉल्व थी, तो हमने कहा कि हमें वी मस्ट एटलीस्ट गो बैक टू दी कोर्ट वंस, और उनको बताना चाहिए हमें, और वो गए हम। लेकिन ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने ये फैसला किया है कि वेदर वी गेट एन NOC या नॉट, जो हमारा बाकी के अब जो एहतजाज हैं वो हम हर सूरत में करेंगे, हर सूरत में करेंगे। ये आज आपकी के तवज्जुह से तमाम अदलिया को, तमाम चीफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जज साहब को, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान को, पुलिस को, सबको हम ये कह रहे हैं कि 1 साल हो गया हमें किसी NOC की हमें नहीं दी गई। ठीक हो गया, हमारे घर के अंदर छापे मारे, अब हमें NOC की जरूरत ही नहीं। ना हम तुम्हारी किसी NOC को मानते हैं, ना तुम्हारी किसी इस बातिल और नाजायज रिट को मानते हैं। ठीक हो गया, मुआशरा या रियासत चलती इंसाफ के साथ, और ये चीज़ हम कबूल नहीं कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के बाद पूरी PTI और बिलखुसूस इंसाफ यूथ विंग चलेगी महंगाई के खिलाफ, इमरान खान के रिलीज के खिलाफ, मैंडेट चोरी के ऊपर, अच्छा जितनी कानून की वायलेशन, इस सब के ऊपर हम निकलेंगे। अब एक बंदा किसके बारे, किस रिजवान साहब जी आज छिटा देने, हम लोग उसकी बात, हमने ग्रिट जो है हमारी पिटिशन के ऊपर 1 दफ़ा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, वो रिमूव की, दूसरी दफ़ा ऑब्जेक्शन लगाई, वो रिमूव की, तीसरी दफ़ा ऑब्जेक्शन लगाई, फाइनली जो है वो येस्टरडे, कल सुबह वो पिटिशन एक्सेप्ट हुई, कल दोपहर के बाद वो लगी, और जज साहब ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं तमाम मुतल्लिका लोगों को, और कल टुमारो वो पिटिशन जो है वो दोबारा सुनी जाएगी। हमारी अपनी, एक सेकेंड, मैं इस बात के ऊपर, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट, हम लोगों ने अपने तय जिनसे भी रब्ता करते सब एजेंसी से हमने बात की है, अपने कॉन्टेक्ट्स के ज़रिए बात की है, जहाँ खुद जानते थे वहाँ बात की है, कोई जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि जी उनकी कस्टडी में है, रिजवान है या रिजवान का भाई है, दोनों लोग उन्हीं की कस्टडी में है, उन्होंने उठाया है, उनका ही वतीरा रहा है ये। तो ये मुल्क कब तक इन लोगों के हाथों में हॉस्टेज रहेगा?
یہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور جو اس کا انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے, کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ مجھے لگا تھا 6 ہفتے ہو گئے ہیں, کیا ہوا ہے اس کیس کے بارے میں؟ وہ صرف سوائے اس کے کہ رانا ثنا نے کہا جی کہ ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے ان کو پکڑنے میں, بیکاز انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کیا ہوا تھا. بھائی آپ ہی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے وہ جنہوں نے میک اپ کیا تھا, کم میک اپ کروانا تھا. لیکن چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو پکڑنا کبھی مقصود نہیں ہوا, قاتلوں کو پکڑنا کبھی مقصود نہیں ہوا, ان کو ڈیفینڈ کرنا, ان کو پرزرو کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ میرا خیال آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے, اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ رضوان واپس آ جائے گا, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کب. آج شام تک مجھے کوئی اطلاع ملنی چاہیے اس کے بارے میں, ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ سے. سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں چل سکتی, اس ہیڈ آفس کے بندوں کو اغوا کر رہے ہیں تاکہ رؤوف صاحب ادھر جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ پریس کانفرنس نہ ہو, ان کی آن لائن میٹنگز ڈسٹرب ہوں, اس لیول تک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کن کے پاس ہے, یہ نامعلوموں کے پاس ہے. میں اب ایجنسیز کے بندوں کو تو ہم بعد میں کہیں گے, لیکن یہ جو آفیسرز ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ مطلب کسی کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان کے شہریوں کو کے اوپر تم ظلم کرو, تم اپنی کوئی چیز دو نا ان کو, عام شہری کے اوپر وہ ظلم کیوں کریں گے؟ اور یہ میں بتاؤں کہ ان تمام سرکاری آفیسرز کو ڈریں اس وقت سے. یہ حالات چینج ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا, یہ وقت ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ عمران خان معاف کرے اور پاکستانی قوم اور پی ٹی آئی کے ورکرز معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ظلم جو ہے نا, ظلم پوری تاریخ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ مڑ کے واپس آتا ہے, اور اتنا کرو جتنا تم برداشت کر سکتے. جی آپ نے بات کرنی ہے جی. ہم کوئی نہیں کہتے جی, ہمارا اعتماد ہے ان تمام ججز کے اوپر. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ورچولی اکیلا ہو چکا ہے باقی تمام ججز کے خلاف. اگر آپ نے یہ پروسیڈنگز دیکھی ہیں تو آپ نے بہت سارے ججز کے بہت سارے کامنٹس آپ نے سنے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ قاضی کے کامنٹس کو کرٹیسائز کر رہے تھے. مثلاً 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے وہ لیٹر لکھا, وہ کہاں ہے لیٹر؟ اس کے اوپر کیا مطلب پروگرس ہے؟ کچھ فیصلے ہوئے اس کے اوپر جو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایگزیکٹو دونوں ہمارے معاملات میں ہمیں انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, ہمارے اوپر کانسٹنٹلی پریشر ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان ایز دی ہیڈ آف جوڈیشری ان پاکستان, اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ, جیسا کہ اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلائیں, تمام جج صاحبان کو بلائیں تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کر سکیں. کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ڈرتے صرف اس بات سے ہیں کہ یہ خود کر رہے ہیں, یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جو ہے کھلونا بنے ہوئے ہیں, خاص کر جو چیف جسٹسز ہیں یہاں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ گندا گھنونا کھیل جو ہے وہ ایکسپوز ہو. تھینک یو.